امریکہ نے ایرانی تجاویز پر غور شروع کر دیا، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکی صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات، اہم امور کا جائزہ۔ ایرانی تجاویز میں ابنا ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایسی کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ تجاویز میں ابنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ ابنا ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے کسی آپریشن سے متعلق معلومات نہیں، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ ابنا ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو، ایران کی نئی تجاویز۔ ایرانی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ جوہری مذاکرات بعد میں شروع کیے جائیں۔ امریکہ نے مزید مذاکرات کی درخواست کی ہے جس پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سینٹ پیٹرز برگ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، واشنگٹن اپنے مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا، اسی لیے انہوں نے مزید مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ہم امریکی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ جنگ نے دکھا دیا کہ ایران کے روس جیسے عظیم دوست اور اتحادی ہیں۔ پی ٹی اے ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دوران سماعت کہا، وزیر اعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کا رات گئے میڈیکل چیک اپ، ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات خصوصی سیکیورٹی حصار میں طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں، دانت اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ آنکھ میں چوتھا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بینائی پہلے سے بہتر قرار دے دی۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے آنکھ کا پروسیجر کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے کے بعد صبح واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ٹرانسفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ تبادلے پر غور کیا جائے گا۔ جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس سے قبل اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس کے نام بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن خط تحریر کیا۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی کہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، صدر مملکت کا چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر شوشان کا دورہ۔ آصف علی زرداری نے اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کی یادگار پر پھول رکھے، چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا ماؤ زے تونگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ۔ آصف علی زرداری نے تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا، چین کے بانی رہنما کی زندگی، فکر اور سیاسی ورثے سے متعلق بریفنگ۔ ایران کا مذاکرات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا مشن۔ پاکستان اور عمان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ گئے۔ روسی صدر پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ روس نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کر دی۔ صدر پیوٹن نے عباس اراغچی کو یقین دہانی کرائی کہ روس ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔
مجھے ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام مل گیا ہے، امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے، جلد امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کی حمایت پر روس اور صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ آبنا ہرمز پر ایران کی اجارہ داری قبول نہیں، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، معیشت کے لیے سنگین خطرہ، امریکی وزیر خارجہ کی ایران کو وارننگ، اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دینے کا عندیہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنا ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا، ایران کی اجازت یا اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا، دھمکیوں کے زور پر بحری راستے بند کرنا قبول نہیں۔ آبنا ہرمز کی بندش عالمی امن اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ آبنا ہرمز کی بندش ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ سمندری راستوں کا تحفظ سلامتی کے اہداف کے لیے ناگزیر ہے۔ عالمی بحری علاقے 21ویں صدی کے اہم جغرافیائی اور اسٹریٹجک میدان ہیں۔ سمندری راستے عالمی تجارت کی شہرگ ہیں۔ سمندری راستے زمین کے ماحولیاتی نظام کی صورتحال کا اہم پیمانہ ہیں۔ پاکستان آج سفارتی کامیابی سے ہمکنار ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک معاہدہ کرا سکتا ہے، معاہدے پر عمل درآمد میں بھی کلیدی کردار ادا کر پائے گا۔ یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں جو سامنے آ رہی ہے، اس میں دفاعی صلاحیت کا بھی کردار ہے۔ ہمارا کسی ملک کے داخلی معاملات سے کوئی غرض نہیں۔ امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہے کہ امریکی صدر پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ آور نے اس وقت حملہ کیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں عشائیہ میں شریک تھے۔ سیکرٹ سروس کا کردار قابل تحسین ہے۔ امریکی صدر کا سیکرٹ سروس پر اعتماد برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوگا۔ حملہ آور کول ایلن کو بروقت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایران امریکہ امن مذاکرات تعطل کا شکار، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.9 فی بیرل کا اضافہ ہوا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $108.23 فی بیرل سے ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $1.97 اضافہ ہوا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $96.37 فی بیرل ہو گئی۔ امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے سے عالمی سپلائی پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق قومی معیشت ممکنہ معاشی سست روی کی طرف بڑھ رہی ہے، جی ڈی پی کی شرح نمو کم ہو جائے گی، مہنگائی بلند سطح پر برقرار رہے گی۔ یہ صورتحال سست معاشی ترقی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ روز اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کیا۔ پہلگام فال فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان کے خلاف زہریلا بیان یا بے نقاب، مودی کے کٹ پتلی گودی میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا گودی میڈیا مودی کے مذموم سیاسی عزائم کے لیے مسلم دشمنی کے زہر کو معاشرے میں بھرتا رہا۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی قلعی کھول دی۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ افغان طالبان رجیم اور ملا ہیبت اللہ کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل مزید سخت ہو گیا۔ جلال آباد گنڈ میں طالبان رجیم کے ملٹری کیمپ کے باہر سے افغان شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان طالبان رجیم کی معاشی پالیسیوں سے تنگ افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت سے محبت کا اظہار۔ افغان شہری نے پاکستان کی عسکری قیادت کے نام پیغام میں
عالمی امن کے لیے بہترین کردار کو قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے آسیان ممالک کے وفد کی ملاقات۔ وزارت اطلاعات و ثقافت پنجاب نے آسیان وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور دیگر حکام نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ پنجاب اور آسیان ممالک میں کلچر کے شعبے میں آپس میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کا کلچر اور روایات بہت خوبصورت ہیں۔ سفیر انڈونیشیا بولے، پنجاب حکومت کی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ پی ایس ایل کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو انٹری مل گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، خوشی ہے کہ انہوں نے منظوری دے دی۔ اب سب کی نظریں دلچسپ اور سنسنی خیز کرکٹ مقابلوں پر ہیں۔ وزیر اعظم کا پلے آف کی چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ ملتان، لودھراں، بہاری، منڈی بہاؤدین، رحیم یار خان میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جعفر آباد میں طوفان کے بعد موسلادھار بارش سے تباہی، درخت اور کھمبے گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات نے آج شام پھر سے بوندا باندی کی نوید سنا دی۔